السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما۔ محترم حضرات، حاضرین کرام، پاک پروردگار کا بہت بڑا فضل و انعام ہے کہ اس پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو آج پھر اپنی بارگاہ عزدی میں دوگانہ ادائیگی کے لیے حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ یہ ماہ مبارک ذی الحجہ، پروردگار عالم نے اس مہینے میں بہت سی خیر، برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، اجر و ثواب کا اضافہ رکھا ہے۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے، پہلا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، تو پروردگار عالم کو سب سے زیادہ محبوب عشرہ، جس میں عبادت کیا جانا بہت زیادہ مرغوب ہو، جس میں روزہ رکھا جانا سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ ایک ایک دن کے روزے پر سال بھر کے روزوں کا ثواب، اور 9 تاریخ عرفے کے روزے کے بارے میں جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ مجھے پاک پروردگار کے ذات عالی والے صفات سے یہ امید ہے کہ پروردگار اس ایک روزے کی برکت سے گزرے ہوئے سال، آئندہ سال 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عرفے کا دن، یہ ذی الحجہ کے عشرے کے اندر ایک طرف دیکھا جائے تو حجاج کرام جوق در جوق، فوج در فوج اور ایک ازدحام کثیر کے ساتھ دوڑ پڑتے ہیں، احرام باندھ کر کے 2 چادروں میں ملبوس ہو کر کے حرم شریف کا رخ کرتے ہیں، توحید کے نغمے گاتے ہوئے، تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے، اللہ کے وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے، اور ہر طرف سے رخ ہٹا کر اور موڑ کر ایک پروردگار کی طرف رخ کرتے ہوئے، اپنے قلب و نظر کو لگاتے ہوئے وہ چلتے چلے جاتے ہیں مشتاقانہ وار، عاشقانہ انداز میں، اور اس سفر کے اندر وہ صرف تلبیہ کا ورد سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں۔ ایک میدان میں جو میدان عرفات ہے، 9 تاریخ کو تمام تر حجاج لاکھوں کی تعداد پہ 70 لاکھ یا 80 لاکھ یا کم و بیش مجتمع ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام انسان جو روئے زمین کے کسی بھی خطے کے رہنے والے تھے، اس میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، بھورے بھی ہیں، لال بھی ہیں، ان میں قد و قامت والے بھی ہیں، ان کے اندر پست قد بھی ہیں، ان کے اندر موٹاپے والے بھی ہیں، ان میں دبلے پتلے بھی ہیں، ان میں عمرا وزراء صدور مملکت بھی ہیں، تو ان کے اندر فقراء مساکین طبیعت بھی ہیں، اس کے اندر خواتین بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تندرست شفایاب بھی ہیں، بیمار حال بھی ہیں۔ وہ سارے کے سارے طبقے کے انسان، ہر عمر کے انسان، ہر شعبے کے انسان ایک میدان عرفات کے اندر مجتمع ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی گالم گلوچ ہے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، نہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر کے سختی کی طرف سے دیکھنا ہے۔ یہ اجتماعیت کا سبق دیا جاتا ہے کہ ایمان والے تمام تر المؤمنون اخوہ، وہ تمام کے تمام ایک ہیں، وہ آپس کے اندر بھائی ہیں، آپس کے اندر پرخلوص ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد و ہمخوار ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جہاں پر مسلمانوں کو احسانات گنوائے، بنی اسرائیل کو ان کے احسانات گنوائے، دوسری قوموں کو ان کے احسانات گنوائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس قوم کے ساتھ کیا کیا بڑے بڑے انعامات کیے، نوازشیں کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کس طریقے سے فتوحات کی، وہ ساری قوموں کے بہت سے قوموں کے بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے جتلائے اور گنوائے، اور امت محمدیہ کو اور صحابہ کرام کو جو انعام جتلایا گیا وہ خاص طور پر ایک یہ تھا کہ تم آپس کے اندر ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے، تم آپس میں ایک دوسرے سے رنجشیں رکھا کرتے تھے، تم میں آپس میں بغض و عناد تھا، حسد کی بھٹی میں جل رہے تھے، آپس میں قبیلے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ جل جلالہ من والوں نے ایک ایسا کلمہ توحید عطا فرمایا، ایسی قرآن حکیم کی مقدس کتاب نازل فرمائی، ایسے نبی رحمت کو مبعوث فرمایا کہ جن کی رحمتوں سے، برکتوں سے، ان کی معیت سے، ان کی رفاقت سے، ان کی صحبت فیض تربیت سے تم لوگ آپس کے اندر اس طریقے سے شیر و شکر ہو گئے اور بھائی بھائی ہو گئے، تم میں آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور محبت پیوست ہو گئی۔
یہ سب سے بڑا وہ انعام جو ایمان والوں کا جتلایا گیا۔ تو میدان عرفات میں تمام تر ایمان والوں کا ہر طرح کے، ہر طبقے کے، ہر زبان کے، وہ ایک دوسرے کی زبان سے ناواقف، ایک دوسرے کے رنگ و روپ سے ناواقف، ایک دوسرے کے ملک سے ناواقف، ایک دوسرے کے کاروبار سے ناواقف، لیکن ان کے اندر آپس کے اندر کیسا اتفاق ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے آپس کے اندر۔ جب حرم پاک کے اندر ایک امام کے پیچھے وہ نیت باندھ لیتے ہیں، ان کے اندر رفع دین کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ترک رفع بھی والے بھی ہوتے ہیں، آمین بالسر والے بھی ہوتے ہیں، آمین بالجہر والے بھی ہوتے ہیں۔ ان کے اندر تمام مسالک کے، ہر طبقے کے، ہر خیالات کے، ہر نظریات کے ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ وہاں پر وہ سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایک قدم کے اوپر، ایک ایک لمحے کے اوپر یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تمام کے اندر اجتماعیت ہونا چاہیے۔ جناب رسول پاک علیہ السلام مبعوث ہوئے اور آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو محنت فرمائی وہ اس کلمے کی برکت سے اس بات پر زور دیا کہ آدمی کی زندگی کے اندر اجتماعیت آ جائے، انفرادی مفادات کو پیچھے رکھا جائے اور اجتماعی مفادات کو آگے رکھا جائے۔ اپنی انفرادی سوچ، یہ میرے بزرگوں اور دوستوں ہماری تنگ نظری ہے اور تنگ علمی ہے کہ میں یہ صرف یہ خیال کروں کہ میری اپنی ذاتی ترقی کیسے ہو جائے، میرا خود کا ذاتی کاروبار کیسے بڑھ جائے، میری خود کی ذاتی ترقی دنیاوی اعتبار سے کیسا ہو جائے۔ یہ بلکہ ایک اجتماعی مفادات ہیں، ایک ملی مفادات ہیں، ایک ملکی مفادات ہیں، اجتماعی مفادات، عالمی مفادات کے اجتماعی مفادات کے آگے آدمی اپنے انفرادی مفادات کو ہیج قرار دے دے اور اس کو کالعدم قرار دے دے اور اپنی خواہشات کے جذبات کو کی قربانی پیش کر دے۔ یہ اجتماعیت کا درس اس ماہ مبارک کے اندر، اس عشرے کے اندر دیا جا رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جیسے کہ آپ حضرات نے ابھی خطابات میں تقاریر میں سماعت فرمایا کہ قربانی کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہو رہی ہیں اور امت محمدیہ کو اسی یادگار کے طور پر قربانی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ قربانی یہ ایک عظیم الشان عمل ہے، قربانی ایک بے بدل چیز ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دودھ زیادہ قیمتی ہوتا ہے، 44 روپے 48 روپے کلو کا دودھ آ رہا ہے اور تیل اس سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے، بہت سی مشروبات اس سے زیادہ مہنگی ہوا کرتی ہیں، لیکن ایک پیاسے کو جس وقت میں پانی کی ضرورت ہے جو سستا ہے اور کسی بھی کنویں سے نکال کر کے اس کو پلایا جا سکتا ہے، کسی بھی نہر سے نکال کر کے اس کو پلایا جا سکتا ہے، کسی بھی تالاب میں سے لے کر کے جو صاف شفاف ہو پانی پلایا جا سکتا ہے، وہ پانی اس کو جو سستا ہے اس وقت اس کو اسی کی ضرورت ہے، اس پانی کا بدل کوئی دوسری چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہنے لگے کہ فلاں مشروب اس کو پلا دیا جائے۔ اسی طریقے سے کھانوں کے اندر بہت سی چیزیں ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی بھوکا ہے اس کو 2 روٹی چاہیے لیکن آپ کہہ رہے تو بادام پستہ ہی کھاتا رہے زندگی بھر، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مت کھا۔ ہر چیز کی اپنی ایک افادیت ہے، ہر چیز کی اپنی خود کی ایک ضرورت ہے اور ہر چیز کا اپنا ایک شعار اور پہچان ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اپنی آپ کے اندر ایک پہچان ہے، ایک شعار ہے، اللہ تعالیٰ شانو کی ایک ایسی عبادت اور بندگی ہے کہ اس کا کوئی دوسرا طریقہ بدل نہیں ہو سکتا۔ صدقہ اس کا بدل نہیں ہے، نماز اس کا بدل نہیں ہے، روزہ اس کا بدل نہیں ہے۔ قربانی اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، نماز اپنی جگہ ہے۔ اس لیے قربانی جہاں پر واجب ہے، جن پر واجب ہے ان کی قربانی کی ادائیگی تو قربانی کو پیش کرنے ہی سے ہوگی۔ اور قربانی چونکہ ایک عبادت ہے، یہ ایک رسم و رواج نہیں ہے، یہ خوشی مذاق نہیں ہے۔ بہت سی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ صاحب چونکہ فلاں گھرانے کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا تھا، فلاں غم کی چیز پیش آ گئی تھی، فلاں حادثہ پیش آ گیا تھا، اس لیے اس سال ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہمارے گھرانے میں قربانی نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، قربانی کو شادی بیاہ نہیں ہے، قربانی کسی ولیمے کا نام نہیں ہے، قربانی کسی تقریب کا نام نہیں ہے۔ قربانی تو پروردگار کے حضور کے اندر ایک فریضہ انجام دینے کا نام ہے، ایک واجب کی تکمیل کرنے کا نام ہے، ایک خون بہانے کا نام ہے کہ جانور کے ذریعے سے انسان ایک واجب ادا کر لے۔ تو قربانی جو 6 جانوروں کی قرار دی گئی ہے، ان 6 جانوروں کی قربانی بارگاہ اعزازی کے اندر پیش کی جائے۔ اس کے اندر یہ بھی حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بطور خاص ارشاد فرمایا کہ النستشرف العین والاذن، یہ فرمایا گیا کہ جب قربانی کا جانور دیکھو تو اس کی آنکھ، اس کے کان، یہ بھی اچھے طریقے سے دیکھ لو، وہ عیب دار نہیں ہو کہ میری بہن خواجہ جی کے نام، بلکہ وہ تندرست ہو، وہ توانا ہو، چھوٹا جانور ہے تو 1 سال کا ہو، بڑا جانور ہے تو وہ 2 سال کا ہو، اور آدمی جسے
علاقے میں جس ملک میں رہتا ہو اس ملک کے وہاں کے قوانین کا کی احتیاط کرنا، اس قانون کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ انسان کی اپنی دنیاوی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایسے مواقع پر جہاں پر جس جانور کی اجازت ہے اور بیچ و چرا اس کو کیا جا سکتا ہے تو کیا جائے، جس کے اندر پابندی ہے اس کے اندر ایمان والوں کو ہمارے علماء کرام مشورہ دیتے ہیں کہ اس میں احتیاط برتیں، اس میں بچیں، ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے یہ ایمان والے کو عزت و آبرو یا جان و مال کی کوئی تکلیف پیش آئے۔ پھر یہ جانور کی قربانی جب پیش کی جائے تو یہ نہیں کہ صرف انسان اپنے گھر کے اندر وہ تمام کے تمام گوشت رکھ لے اور لذت کے ساتھ مسرت کے ساتھ وہ کھاتے رہیں، بلکہ بتلوایا گیا کہ اس میں 3 حصے کیے جائیں۔ اس کے اندر مستحب یہ ہے کہ آدمی ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ لے، ایک حصہ غربا فقراء مساکین کے لیے رکھ لیں۔ ہمیں اس بات کو اپنے آپ کے اندر سوچنا ہے کہ کیا حقیقت واقعی یہ ہے کہ ہم قربانی کے اندر اس چیز کا اہتمام کر رہے ہیں، گرچہ اس میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آدمی چاہے تو خود پکا کر کے پورا کا پورا کھلا دے، چاہے تو پورا کا پورا بانٹ دے، چاہے تو اپنے گھر میں آدھے سے زیادہ رکھ لے، 2/3 رکھ لے، لیکن مستحب اس کو قرار دیا گیا ہے کہ آدمی اس بات سے صرف نظر نہ کرے کہ اس کے اندر وہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرے، اس کے اندر اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرے، اس کے اندر غربا فقراء اور مساکین کا بھی خیال کرے۔ پھر اس کے اندر یہ بھی بتلایا گیا کہ انسان اس کے گوشت کے بعد اس کی کھال کو، اس کی چرم کو اپنے ذاتی کام میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اس کے ڈول بنائے جا سکتے ہیں، اس کی جرکن بنائی جا سکتی ہے، اس کے خفین بنائے جا سکتے ہیں، اس کے دستانے بنائے جا سکتے ہیں، اس کی ٹوپی بنائی جا سکتی ہے، اس کے فرش فروش اور اس کے جانماز و مسلح بنائے جا سکتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گھرانے کے اندر بہت کثرت کے ساتھ یہ معمول دیکھا، گھروں میں بھی اور وہاں پر ان کے قیام گاہوں پر بھی، کہ قربانی کی کھال کے وہ استعمال کیا کرتے ہیں، ذاتی کام میں لیا کرتے ہیں۔ جب شریعت میں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ اس چیز کو کام میں لیا جا سکتا ہے تو اس کو کام میں لے لینا چاہیے، اور اگر اس کو فروخت کر دیا جائے تو اس کا واحد مصرف یہ ہے کہ جس طریقے سے زکوٰۃ کو، صدقہ واجبہ کو، کفارات کو، فدیوں کو جس مصرف میں صرف کر سکتے ہیں، اسی مصرف کے اندر مالکانہ طور پر بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی مبادلے کے چرم قربانی کو دیا جائے گا۔ اگر قربانی کی کھال کو فروخت کر دیا گیا، وہ صرف فقراء کا حق ہے، وہ مساکین کا حق ہے، اس کے اندر وہ تنخواہوں میں نہیں دی جا سکتی، وہ مالکانہ طور پر ہی کسی غریب کو کسی بغیر بدل کے دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس کے اندر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ چرم قربانی کے سلسلے میں یہ خیال رکھیں کہ چونکہ یہ ایک عبادت ہے، چونکہ یہ حکم شرعی ہے، لہٰذا ہماری قربانی کی کھال اور چرم وہ ناحق جگہ پر نہ جائے، وہ صحیح مصرف کے اندر صرف ہو۔ قربانی کے اندر جو حصہ لینے والے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ انتہائی معتبر مستند اشخاص اور تحریکات اور تنظیمات کے ذریعے سے ہی وہ ان چیزوں کو تکمیل تک کروائیں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، پیسے بھی خرچ کرے اور اس کی صحیح طریقے سے عبادت نہ ہو پائے۔ اللہ تعالیٰ شان ہم سب کو قدرداری کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے جذبات اور احساسات کو پروردگار کے سامنے سجدہ ریز کرنے اور سر تسلیم خم کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات غور سے سماعت فرما لیجئے۔ نماز عید کا طریقہ۔ نماز عید کے لیے جو واجب ہے اور 2 رکعت نماز ہے، اس کی نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب ما 6 زائد تکبیرات۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب ما 6 زائد تکبیرات۔ وہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی جائے۔ شروع میں امام صاحب، خطیب صاحب، قاضی صاحب وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، ہم مقتدیوں کو بھی ہاتھ باندھ لینا ہے۔ امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، ہم بھی ثنا سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلے 2 زائد تکبیر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور تیسری تکبیر کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا اور پھر قرات شروع ہو جائے گی۔ قرات کے بعد پہلی رکعت پوری کر کے دوسری رکعت کے اندر پہلے قرات ہوگی، اس کے بعد 3 زائد تکبیرات کہی جائیں گی۔ ہر تکبیر کہنے کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہاتھ چھوڑتے رہیں گے اور 4تھی تکبیر پھر رکوع میں جانے کے لیے کہی جائے گی۔ نماز کے بعد خطبہ اور اس کے بعد میں دعا ہوگا۔ خطبہ سنت ہے اور اس کو سننا واجب ہے۔ ایک خاص بات بہت ضروری یہ بھی ہے کہ دوستو
قربانی کے ذبح کرتے وقت کا منظر، اس کے گوشت کا منظر، اس کی تقسیم کا منظر، اس کو فوٹوؤں میں کیچ کرنا، اس کو تصویروں میں لینا اور اس کو لے کر کے پھر نشر کرنا، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اس سے ہم سب کو بہت ہی احتیاط کرنی ہے، بہت ہی بچنا ہے کہ ہم ذبح کرتے ہوئے جانوروں کے فوٹو یا اس کی ویڈیو بنائیں یا اس کے گوشت کو کٹتے ہوئے اس کا منظر کشی کرے اور اس کو ادھر ادھر بھیجے۔ کوئی بھیجے تو اس کو آگے نہ بھیجے اور ہم تو بالکل نہ بناویں، اور یہ ویسے بھی اخلاص اللہیت کے بھی منافی ہے، شہرت کے بھی خلاف ہے، اور یہ عبادت کے نزدیک ہے کہ ہم اس سے بچیں۔